جن باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے وہ باتیں چند ہیں۔ یہ اس کا تعلق پکوان سے ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ پکوان میں خاص طور پر ہمارے خواتین اس بات کا خیال رکھیں کہ دو چیزیں جن سے شریعت نے، نبی علیہ السلام نے صحت کے اعتبار سے، دیکھو شریعت کے دو احکام ہیں، ایک ہے صحت سے تعلق رکھنے والے احکام، ایک ہے شریعت سے تعلق رکھنے والے احکام۔ صحت کے اعتبار سے جن کی آپ علیہ السلام نے لحاظ رکھ کر منع فرمایا اسے نہی ارشادی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نہی، یعنی شفقت اور رحمت کی بنیاد پر منع کی گئی چیزیں، اسے نہی ارشادی کہتے ہیں۔ ایک ہے نہی شرعی، یعنی شریعت میں وہ چیزیں منع ہیں۔ ایک ہے نہی ارشادی، یعنی آپ کے لیے بہتر ہے کہ وہ چیزیں نہ کریں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ جیسے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں جس وقت آپ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت میں سحری، افطاری، اس میں آپ کو چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ نمبر 1، جس وقت آپ افطاری کریں گے کھجور سے افطاری کریں گے، اور افطاری میں کم از کم 3 کھجور کا اہتمام کریں۔ روزے کے ذریعے سے 14 کمزوریاں، 14 وٹامنس بندے کے اندر کمزور ہو جاتی ہیں۔ ان 14 وٹامنس کی طاقت اللہ کھجور کے اندر رکھے ہیں۔ جس وقت آپ کھجور کھائیں گے تو آپ کے اندر وہ 14 کے 14 کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ اور کھجور جب کھائیں گے، بعض لوگوں کی طبیعت بڑی نازک ہوتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے، تو شریعت مطہرہ میں وہ سنت بھی مذکور ہے جو آپ علیہ السلام نے کھجور زیادہ کھانے کے لیے آپ نے اہتمام کیا۔ وہ کیا؟ کھجور کے ساتھ ککڑی ملا لینا، کھجور کے ساتھ ککڑی ملا لینا، کھیرا ملا لینا، آدھا کھجور 1 پیس ککڑی، آدھا کھجور 1 پیس ککڑی، آدھا کھجور 1 پیس ککڑی۔ اس کے ذریعے سے آپ کو اعتدال بھی اور صحت بھی ملے گی، تو آپ اس طریقے سے کھا لیں۔ اور اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، مسکا لگا لو، مسکا لگا کر کھاؤ، نہیں تو ککڑی لگا کر کھاؤ۔ کم از کم 3 کھجوریں کھایا کرو، بچے ہوں یا بڑے ہوں، اس سے بہت قوت آپ کو محسوس ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، کبھی بھی سافٹ ڈرنکس جو ٹھنڈا ہو، گیس والا، ہرگز افطاری میں نہ پیا کریں۔ اس سے صحت کو بھی بہت ہی زیادہ پریشانی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کے گردے بھی تباہ ہو جائیں گے، گردے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو سافٹ ڈرنکس کبھی بھی ہم، اطباء نے بھی منع کیا، ڈاکٹروں نے بھی منع کیا، اس لیے کبھی نہیں، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، کبھی بھی آپ افطاری میں استعمال نہ کریں۔ نارمل، زیادہ ٹھنڈا یعنی فریج میں رکھے ہوئے فروٹس، فریج میں رکھے ہوئے شربت، فریج میں رکھے ہوا جوس آپ پی رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ نارمل ٹھنڈا، نارمل وارم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ پی سکتے ہیں۔ گیس والی شربت ہرگز نہیں پینا۔ 2، تیسری چیز، کبھی بھی دسترخوان پر چاہے سحری میں ہو یا افطاری میں، 2 چیزوں کو ملا کر مت رکھا کرو، جیسے سفید اور لال گوشت ملا کر مت رکھو۔ بیل کا گوشت، چکن 65 آپ رکھ دیے، سفید اور لال، اس سے آ کر طبیعت بگڑ جائے گی۔
بکرے کی بریانی، مچھلی تل کر طبیعت بگڑ جائے گی۔ آپ 2 لال استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بیل اور بکرا استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 سفید استعمال کر سکتے ہیں، یعنی مچھلی اور مرغی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مرغی میں بھی خصوصاً فارم کی مرغی کو طلاق دے ڈالو، فارم کی مرغی کو طلاق۔ میں 2008 میں طلاق دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک رجوع نہیں کیا۔ کیوں؟ فارم کی مرغی انتہائی مضر، کس اعتبار سے؟ صحت۔ اطباء کہتے ہیں جس جانور کے اندر جو صفت، جو صلاحیت، جو طاقت، وہی چیز کھانے والے کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اگر شیر یا کوئی بھی درندہ تیز، اس کے اندر پھرتیلی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو اس کے غذا کے بدولت ہے۔ صحت مند کھانا کھانے سے آدمی کو صحت ملتی ہے، بیمار کھانا کھانے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ جیسے مرغی، آپ فارم کی مرغی اٹھا کر پنجرے کے باہر چھوڑ دو، خاموش پڑک پڑ کے بیٹھ جائے گا، ایسی بیٹھے گی، ہلے گی بھی نہیں، ہدرے گی بھی نہیں، چلنا کرتے بھی ایک ایک قدم سوچ سوچ کو، استخارہ کر کو، ہلو اٹھا کو یوں رکھتی، پھر یوں رکھتی، پھر یوں رکھتی، پھر یوں رکھتی۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات، فارم کی مرغی کیونکہ بدن پر بالاں جھڑتے رہتی، آج ہمارے خواتین کے سر میں بالاں جھڑ رہی کو تو فارم کی مرغی کھا کھا کو بال جھڑ غذا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بال جھڑ غذا۔ بالاں جھڑنے کی والی مرغی کے کھانے کے بعد بالاں جھڑتی، سوچ، بالاں جھڑ رہی، بالاں جھڑ رہی، بالاں جھڑ رہی۔ ارے بھئی بالاں جھڑنے کے غذا کھائے تو بالاں جھڑیں گے، سستی پیدا ہو رہی، یہاں درد ہو رہا، وہاں درد ہو رہا۔ مرغی کو فارم کی بہت درد، اگر اسے زبان ہوتی، اس سے آپ پوچھتے جی کیا جی تم نہ طبیعت کو، کیا کروں مجھے کولیسٹرول ہے، کون بولے گی؟ مرغی۔ کیا کروں مجھے تھائرائیڈ ہے، کون بولے گی؟ مرغی۔ کیا کروں مجھے بی پی بھی ہے، کون بولے گی؟ مرغی۔ کیا کروں مجھے کینسر بھی ہے، کون بولے گی؟ مرغی۔ مجھے ہارٹ بھی ہے، کون بولے گی؟ کتنے بیماریوں کے نامہ تم نہ یاد ہیں کی، وہ پورے بیماریاں کسے ہیں؟ اس کا بیٹھی رہتی، اس کا سیدھا کھڑنا بھی نہیں ہوتا۔ آزما کر دیکھ لیجیے، سیدھا بھی انہیں مرغی نہیں کھڑ سکتی۔ ویسی چیزاں ہمیں لوگاں کھائے گا تو صحیح صحیح بولو، ہماری صحت بنتی، صحت بگڑتی۔ ہمیں بولے تو مرغی کی دکانہ والے غصے میں جاتی۔ میں بولتا ہوں بھئی میں فارم کی مرغی کو بولیا، مرغی کو نہیں بولیا، آپ ناٹی مرغی منگا کر کھلاؤ بھائی۔ لوگ سستا ہے سستا ہے سستا ہے گھر کو، سستی مرغی کھا کو مہنگی بیماریاں خرید لیتی۔ سستی مرغی کھانا، اچھا ہمارے مسلمانوں میں یہ خصوصیت ہے، سستے چیزیں مل گئے تو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بول کو لٹ لے جاتی رہتی۔ مہنگے بیماریاں کون سی بڑی ہاسپٹلیں ہیں کہ آپ چلے جائیے، سب میں مسلمان ملیں گے آپ، سب میں مسلمانوں سے مستقل بڑی ہاسپٹلیں چل رہی ہیں۔ جائیداد محنت کر کو جائیداد کمانا، بیماریاں خرید کو جائیداد کھونا، یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر بے وقوف کسے کہتے ہیں بتائیے؟ رمضان جو آیا ہے ہمیں، وہ غذا کا کنٹرول سکھانے آیا۔ صحت مند غذا کھاؤ، اچھا کھاؤ، کون منع کر رہا بھائی؟ صحت مند غذا کھاؤ۔ یہ مرغیاں یہ کت بول رہے ہو، مچھلیاں خوب کھائیے، صحت مند غذا ہے۔
مچھلی جتنے بچوں کو کھلا، حالانکہ بھائی مچھلی تو مرغی سے سستی ہے، مچھلی مرغی سے سستی ہے، مرغی مہنگی ہے، مچھلی سستی ہے، اور مچھلی بہت صحت مند۔ اور آپ کو پتہ ہو جنت میں اللہ تعالیٰ جو دسترخوان بچھائے گا وہاں مچھلیاں اللہ کھلائے گا، اللہ کی طرف سے مچھلی کی دعوت ہوگی۔ کہاں؟ جنت میں۔ تو ہمارا دسترخوان جو شام کو بچھتا ہے، مچھلیاں کھائیے، اور مچھلیاں جتنی چھوٹی ہوں گی، یہ بھی سنو ذرا، اتنی طاقت، اتنی وٹامنس، حالانکہ ہم لوگ چھوٹی مچھلیوں سے کتراتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مچھلی جو آتی ہیں وہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی نہیں، سرمی تو بڑی ہوتی ہے، یہ جو بانگڑا ہے، بانگڑے سے چھوٹی، مستورات تو پہ جان لی ہوں گی جو میں کیا کہنا چاہتا ہوں جی، چھوٹی چھوٹی مچھلی جس کو ہم کانٹوں کے سمیت کھا لیتے ہیں، وہ مچھلی بہت ہی زیادہ صحت مند مچھلی۔ اطباء سے پوچھو، سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی، دل کی بیماری ختم ہو جائے گی، کولیسٹرول ختم ہو جائے گا، اور آپ کے اندر کی سستی ختم، درداں ختم۔ مچھلی کس طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی رفتار آگے بڑھاتے ہیں، بڑے پھرتیلے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ سست ہو کو یوں انگلے کو بیٹھے رہنا، بعض لوگ رہتی ہیں ہمیشہ انگلے کو خالی انگنے کا کام، کہاں رہے تو بھی انگنے کا کام۔ یہ آپ کو مرغی کھانے کی نحوست ہو، مرغی دیکھو، جا کو ذرا زیارت کرو، تمہیں لوگ خصوصاً پورے بچے جا کر کیا کرو، مرغی کو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو مرغی کو جا کر دیکھو، مرغی کو اللہ نے کیسے بنایا۔ وہ مرغی دیکھو، یہ آنکھی سکرات کی آنکھی، آواز بھی نکلتی نہیں، مرغیاں کیسا آواز کرتی، انہیں اون کرتی رہتی۔ کون؟ فارم کی مرغی۔ آج تک فارم کی مرغی کی آواز نہ سنے کیا؟ دو مرغیاں گھر میں رہتے کتنے چیخاں رہتی، وہی سے سکرات کی حالت تھی، کھانے والوں کی بھی ہو جاتی، کوئیں کوئیں کرتے رہتی انہوں۔ اس لیے میں تنبیہ کر رہا ہوں اور آگاہ کر رہا ہوں اور نصیحت کر رہا ہوں، مرغی کو ہمیشہ کے لیے طلاق دو۔ اور ایک بات سنو، یہ تو رہی بات طبیعت کی، شریعت کی کیا بات ہے؟ آج تک جتنے مرغی کی گاڑیاں آتی سب میں 10-20 مرغیاں مرتی، آج تک کچرے کی ٹوٹی میں مری ہوئی مرغی کو دیکھے نہیں۔ کیا کرتی؟ پورے مری ہوئی مرغیاں صاف کر کو سب لٹکا ڈالتی، مرکو اس مرغیاں لگا دی، اللہ ماشاء اللہ۔ اب تو تمہیں جا کر بے آدھا کلو مرغی دیو، 1.5 کلو مرغی دیو، تو کیا کریں گے؟ وہ مری ہوئی مرغی کو کاٹ کو دے ڈالتی۔ شریعت بھی گئی، طبیعت بھی گئی، شریعت بھی گئی۔ اگر ایک بھی مثال، اچھا دوسری بات، مرغی کاٹتے وقت کون بھی بسم اللہ اللہ اکبر کا اہتمام نہیں کرتے، مرغی کاٹتے وقت اللہ ماشاء۔ اچھا آج کل غیروں کو بھی ٹوپی پہنا کو ہاتھ میں چھری ڈالتی، دھوکے بازاں، انہیں ٹوپی پہن لیا کو تو بڑا مسلمان ہونے، وہ ٹوپی پہن لیا کو کھڑ جاتا، اے کیا با نام تیرا؟ سریش۔ کیا با نام تیرا؟ رمیش۔ سر پر ٹوپی ڈال لیا کو مرغی کاٹ رہا سو، وہ مرغی کاٹتے وقت نام بدل لیتی، میرا نام یوسف ہے، میرا نام انہیں، میرا نام انہیں بول کو۔ اس لیے اکثروں کو دیکھا گیا کہ 1000 مرغی، 500 مرغی، 200 مرغی جو آرڈر دیتے ہیں، اگر وہ 200 مرغیوں میں 50 مرغی پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، 150 مرغی میں نہیں پڑھتے۔ اگر ایک بھی مرغی بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر آپ نے کاٹ کر 1000 مرغی کے سالن میں ڈال دیا، 1000 مرغی کے فرائی میں ڈال دیا، اور آپ چلی چکن میں ڈال دیجئے، کیا ہوگا؟ ایک مردہ پڑنے سے سب کے سب حرام ہو جائیں گے۔ اور یہاں مزے سے مسئلہ جانتے نہیں، مزے سے کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے اعتبار سے، اس لیے کہ میں سروے کرایا ہوں کئی مرتبہ،
خود شیواجی نگر میں کئی ایسے دکانیں ہیں جہاں آج بھی جہالت اتنی بڑی ہوئی ہے، مؤذن آ کر دم کردہ کی روزانہ چھری کے اوپر دعا پڑھ کو دم کر ڈالے گا تو وہ چھری سے پورا دن جو جو صبح ہوگا سب حلال. ایک چھری کو 1.25 روپے لیتی انہوں، آج کل 1.5 روپے 2 روپے 5 روپے ہو گیا ہوگا، تب کی بات بول رہا ہوں میں. چھری پر دم کر ڈالے، پورے چاقواں رکھ کو دم کر ڈالے گا تو وہ کب تک ذبح کرتی کہ وہ حلال. آج بھی ہے، جا کر دیکھ لو. کبھی کبھار مرغی کی دکان میں کھڑے ہو کر آپ حضرات غور کرو، ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، اسے پوچھو ادھر بات تو ذبح کرے آنا کیا پڑھ کو کرے، آپ پوچھو نہیں معلوم. اس لیے احتیاط تمام بہنوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، احتیاط کریں. یہ مسئلہ بہرحال بہت اہم مسئلہ تھا، اس لیے کہ افطاری کے دعوتاں کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے اور سب جزاک اللہ الحمدللہ بول کو جاتی بھی رہتی. جا کو روزے کو تباہ مت کرو، جا کو روزے کو تباہ مت کرو، روزے کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے اعمال کو بچاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک خیر کے فیصلے کریں گے. آئندہ مجلس میں جن جن کا سوال ہے سب ایک کاپی میں لکھ کر رکھ لو. انشاءاللہ کچھ باتیں کھانے کے سلسلے میں وہ بھی انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائیں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وسعنا ما کان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انک انت العز الاکرم. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.